الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ الناس کی تشریح جو شروع ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات علم اور قدرت کو بیان کیا، اور بات یہ تھی کہ الہ الناس لوگوں کا معبود، اور یہاں پر آج اس کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، اور اس سے اگلی آیت کریمہ سے آئندہ بات کریں گے۔ الہ میں بنیادی طور پہ ہم نے دو صفات آپ سے عرض کی تھیں، ایک اللہ کا عالم الکل اور عالم الغیب ہونا، اور ایک اللہ کی قدرت۔ یہ علم اور قدرت دو ایسی چیزیں ہیں جن میں شرک کرنے والوں کو ٹھوکر لگی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جب کوئی شخص علم اور قدرت کو مان لیتا ہے کہ اسے سارے جہانوں کا علم ہے اور ہر طرح نفع اور نقصان کا مالک ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مطلقاً عالم اور قادر سمجھنا یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات پر ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ ذات اور چیز ہے، صفت اور چیز ہے۔ ذات کا نام الگ ہے اور صفت کا نام الگ ہے۔ ذات متعین ہوتی ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اور اس پاک ذات کا نام اللہ ہے، اور باقی جتنے نام آپ جپتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اس کی صفت ہے وہ قدیر ہے، اس کی صفت ہے وہ علیم ہے، اس کی صفت ہے رحمان ہے، اس کی صفت ہے رحیم ہے، اس کی صفت ہے محیی ہے، حیات دینے والا ہے۔ یہ سارے نام اس کے صفاتی ہیں، ذاتی نہیں۔ اور اسی لیے علماء نے جب اس پر بحث کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذاتی نام ایک ہے یا دو ہے، اور پھر اس پہ وہ چلے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ کہو یا رحمان کہو۔ یہ سارے اچھے اور پاک نام اللہ کے ہیں، تو اللہ کے مقابلے میں وہاں پر رحمان بھی لائے ہیں، تو اس لیے بہت سے علماء کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے دو نام ذاتی ہیں، ایک اللہ اور ایک رحمان۔ اور کئی علماء اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کا ایک ہی نام ہے بس، اور وہ اللہ ہے۔ رحمان بھی اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اور چونکہ بحث بہت لمبی ہے، کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ کے دو نام جو مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور ایک رحمان ہے، اس کے ماننے کی بنیاد بھی خدا کی کتاب۔
اور منع کیا ہے کہ کسی انسان کے نام میں رحمان آتا ہے تو اسے رحمان نہیں پکارنا چاہیے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یلحدون فی اسمائہ، اور جو اللہ کا نام برتنے میں، بولنے میں، لکھنے میں اللہ کے ناموں کے ساتھ مذاق کرے گا، جہالت کی وجہ سے اللہ کے ناموں کو غلط استعمال کرے گا، تو اللہ نے فرمایا ہم اس سے شدید انتقام لیں گے۔ ان الذین یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے ناموں کے استعمال میں لحد، ایک طرف کو چل پڑتے ہیں۔ اب بھی کہیں کہیں قبریں کھودتے ہیں نا، تو ایک ہے قبر جو گڑھا ہوتا ہے، اور ایک ہے جو سائیڈ پہ میت کو رکھ کے پھر اس کے سامنے کچی چیزیں رکھ کے پھر اوپر سے بھر دیتے ہیں، تو وہ قبر الگ ہو جاتی، میت الگ ہو جاتی ہے اور بھری ہوئی جگہ الگ، اس کو کہتے ہیں لحد۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی گئی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اللحد لنا، یہ ایک طرف کو کر کے دفن کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے مسلمانوں کا، اس شہر کا، مدینہ منورہ کا، وشق لغیرنا، اور کھڈا مار کے میت کو دفن کرنا یہ عجمیوں کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ عجم میں زمین اتنی سخت نہیں ہوتی، قبر بیٹھ جاتی ہے، لیکن جہاں پر زمین سخت ہو اور قبر بیٹھنے کا کوئی خطرہ نہ ہو تو وہاں پر ہمیشہ لحد بنانی چاہیے۔ تو لحد کہتے ہیں ایک طرف ہٹ جانا۔ ان الذین یلحدون فی اسمائہ، جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ایک طرف کو ہٹ جاتے ہیں، اللہ نے کہا میں ان سے اس جرم کی سزا انہیں دوں گا۔ اس لیے کسی کا نام عبداللہ ہے، اب اس کو کہنا عبداللہ صاحب کیا حال ہے، تو اللہ کا نام بگاڑا نا۔ کسی کا نام عبداللہ ہے، اسے کہنا اوے دلے، کیا بات ہے یہ، ولیعوذ باللہ خدا کے نام کا بگاڑ ہے۔ کسی کے کا نام ہے عبد الرحمن اور اسے کہنا رحمان، یہ اسی طرح رحمان یہ کام کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے اللہ یہ کام کرو، اوے رحمان تم سنتے نہیں، بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے اللہ سنتے نہیں، جس کا نام عبداللہ بھی عبداللہ کو، عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن کو۔ اسی وجہ سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ اچھے یہ دو نام لگتے ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور وقت کی جہالت کی وجہ سے، لوگوں کی جہالت جب عام ہوئی خاص طور پہ بر صغیر میں، تو فتاوی عالمگیری کے جو لکھنے والے تھے انہوں نے لکھا کہ ہمارے زمانے میں یہ نام رکھنے مکروہ ہیں، نہیں رکھنے چاہیے۔ اب لے آتے ہیں جی حدیث میں آیا اللہ کو سب سے اچھے نام، یہ دیکھو فتوے میں حنفی کہتے ہیں کہ نہیں رکھنے چاہیے، یہ حنفی حدیث کے خلاف ہیں یا نہیں؟ اے بھیا یہ بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وقت جہالت کا ہے، لوگ مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں، کیوں لوگوں کو گناہ گار کر رہے ہو، چھوڑو اس کو۔ جب پڑھا لکھا معاشرہ اور سوسائٹی ایسی ہوگی جو دین کو جانتے ہوں گے تو اس وقت بے شک رکھیں، اب نہ یہ کریں، وگرنہ دین کا مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے ایک ہے اسم نام، ایک ہے صفت۔ اللہ کی صفات بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی 8 صفات پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ علم، ارادہ، کلام، سمع، بصر، تکوین، حیات، اللہ کی 8 صفتیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ 8 کی 8 صفتیں خدا کی ایسی ہیں کہ اس کے برعکس کو قائم نہیں کیا جا سکتا، اس کی ضد کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اس کی حیات ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ اللہ علم والا ہے، جاہل نہیں ہے۔ اللہ سننے والا ہے اور اللہ بہرا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی پاک ذات وہ کاموں کو کرنے والا ہے، ایسے نہیں ہے کہ اسے وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ 8 صفات اللہ کی، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تکوین، یہ سب کی سب اللہ کی صفات ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اللہ کی ان صفات کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات پاک میں یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، اور ایک اس کا ذاتی نام ہے اللہ یا رحمان۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی صفت نام پر غالب آ جاتی ہے، یا اللہ کوئی صفت کسی کو عنایت فرما دیتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفت جیسی اللہ کی ہے ویسی بندے کی، اور یہی شرک ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا باریک مضمون ہے، بڑی باریک بات ہے، اور کوشش جاری ہے کہ ہم اسے آسان کریں۔ بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، ماں کہتی ہے میرا بیٹا تو چائنیز لگتا ہے، چائنی بچہ ہے، چینی بچہ ہے، یہ اس کی صفت ہے چینی ہونا، اس کا نام جو بھی ہو سو ہو۔ ماں کہتی ہے یہ گورا ہے، بھائی کہتا ہے یہ پیٹو ہے، بہت کھاتا ہے امی۔ یہ پیٹو اور گورا اور چینی یہ سب اس کی صفات ہیں، نام نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفت وہ بندوں پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کی صفت تم دیکھتے ہو یہ گویا میری ہی صفت ہے۔ فَكُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِي، میرا بندہ میرے قریب آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں روایت مل جائے گی کہ ارشاد فرمایا يَتَقَرَّبُ عَبْدِي إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ بِالْفَرَائِض، میرا بندہ میرے قریب آتا ہے اور فرض ادا کرتا رہتا ہے۔ اللہ کا قرب اپنی زندگی کو تج دینا ہے، اور اللہ کا قرب آتش سوزاں ہے، اور اللہ کے قرب جیسا قرب بھی نہیں اور اس کے امتحان جیسا امتحان بھی نہیں، اس کا جلانا اس جیسا جلنا بھی نہیں اور اس کی محبتوں جیسی محبت بھی نہیں۔ یتقرب العبد الی، میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، فرض پورے کرتا رہتا ہے، پھر دوسرے میں درجے میں آتا ہے اور یتقرب عبدی، میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے بالنوافل، نفل نیکیاں کر کر کے۔ حتی کنت سمعہ الذی یسمع بی، ہم اپنے بندے کا کان بن جاتے ہیں، ہمارے ذریعے سے سنتا ہے۔ ہم اپنے بندے کی آنکھ بن جاتے ہیں، وہ ہمارے ذریعے دیکھتا ہے۔ ہم اپنے بندے کا پاؤں بن جاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ کسی گناہ سے، شر سے، مصیبت سے پناہ مانگے گا میرا بندہ، لَأُعِيذَنَّهُ، مجھے اپنی قسم ہے میں اسے پناہ دوں۔ وَلَئِن دَعَانِي، اور میرا بندہ ہاتھ اٹھائے دعا مانگے، مجھے اپنی قسم ہے میں اس کو خالی نہیں لوٹاؤں۔ یہ جو بدر میں مٹی پھینکی جا رہی تھی کافروں کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہت الوجوہ، یہ چہرے مٹ جائیں، برباد ہوئیں، مٹی میں مل جاؤ۔ اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ جو تم نے تیر چلائے تھے بدر کے دن وہ تم نے چلائے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے تیر چلائے تھے۔ فعل بندے کا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، بندہ بندہ ہے اور اللہ اللہ۔ اللہ نے کہا کہ جب تم نے تیر چلائے تھے، مٹی پھینکی تھی، تو وہ تم نہیں تھے، ہم تھے۔
اس مسئلے کو اور سمجھنا ہو تو یہی چیز پیش آئی ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا تھا، اور اللہ نے انہیں کہا تھا کہ تم تو میرے لیے ایسے ہو جیسے اولاد میری۔ مشکات میں آتی ہے حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احب الخلق الی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ اپنی مخلوق میں پسند ہے وہ شخص انفعہم جو انہیں نفع پہنچاتا رہے، اور وہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری اولاد ہے۔ عیال اولاد کو ہی کہتے ہیں نا۔ تم میں سے جو میری اولاد نفع پہنچاتی رہے گی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے الفاظ آئے ہیں، عیسائیت میں بھی آئے تھے۔ وہ پہلی نسل تو گزری یہ سمجھتے ہوئے جو حقیقی معنی تھے کہ اللہ نے اپنے قرب کا اظہار فرمایا ہے، اللہ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ مسیح علیہ السلام کو کہا تم ایسے ہی ہو جیسے میرے بیٹے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ نے جو تیر پھینکے تھے آپ نے کہاں پھینکے تھے؟ تو میں تیر چلا رہا تھا۔ اپنے قدرت کو دست مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے مشابہ گویا قرار دیا۔ اگلی جب نسلیں آئیں جاہل عیسائی تو انہوں نے کہا یہ ابن اللہ کا جو لفظ آیا ہے یہ اللہ کا حقیقی بیٹا ہے، اللہ کا حقیقی بیٹا یہ ہے، اور خدا باپ ہوا معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور مریم ماں ہوئی، اور آگے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ انہوں نے کہا تم بتاؤ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا تو پھر وہ کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے کہا اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل یہ ہے نا کہ اس کا باپ کوئی نہیں تھا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی جیسے آدم علیہ السلام تھے۔ مطلب یہ کہ اس کا تو صرف باپ نہیں تھا، اس کی تو ماں بھی نہیں تھی، وہ کہاں سے آ گئے؟ اس لیے اللہ کی یہ صفات جب کسی پہ اظہار ہوتا ہے الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے، وحی کے ذریعے، تو حقیقی معنی میں تھوڑے ہی مراد دیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں اللہ کے قریب ہوا، پھر قریب ہوا، اتنا قریب ہوا۔ جبریل امین سے آپ نے ایک بات پوچھی، لوگوں نے پوچھی تھی، تو آپ نے فرمایا جبریل آئیں تو میں دریافت کروں گا۔ آپ نے پوچھی تو جبریل بڑی خوشی سے واپس آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ کے سوال کی برکت سے آج اللہ کے اتنا قریب ہوا کہ آج تک اتنا قریب نہیں ہوا تھا۔ میرے اور پروردگار عالم کے درمیان 70,000 نور کے پردے رہ گئے تھے، اور میں ذرا سا بھی قریب ہوتا تو اللہ کی تجلیات مجھے جلا دیتی۔ یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، آپ نے کہا حسین منی، حسین میرے ہیں اور میں حسین کا ہوں رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ میرے دونوں نواسے ہیں، جو ان سے محبت کرے اے پروردگار عالم تو اس سے محبت فرما۔ یہ قرب کا اظہار ہے نا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی مجھ سے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے ان کے خاندان سے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہو سکتی ہے کہ میرے اتنے قریب ہیں، مجھے اس سے اتنی محبت ہے، میری جان کا ٹکڑا ہے۔ اپنی بیٹی کو فرمایا بِضْعَةٌ مِّنِّی، میری بیٹی کے کیا کہنے، میری بیٹی تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے ان سے زیادہ محبت، ان کا احترام کسی باپ کو بیٹی کا کرتے نہیں دیکھا۔ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، بیٹی کا سر چومتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے، اور بار بار فرماتے تھے بِضْعَةٌ مِّنِّی، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میری جان ہے، میرا حصہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ حقیقی نہیں ہے، یہ اپنی محبت کا اظہار ہے۔ اس لیے
یہ جو صفات ہوتی ہیں یہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں ان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں حضرت کا الہام نقل کیا گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے قرب کا اظہار مجھ سے فرمایا اور مجھے کہا کہ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو، اتنے میں اور تم ایک دوسرے کے قریب ہیں کہ جو شخص تمہارا نام لے گا وہ میرا ہی نام لے گا، اور میرے نام پڑھنے میں جو اسے ثواب ملے گا، تمہارا نام کوئی جپے گا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب میں دوں۔ یہاں اب گمراہی آ گئی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو جپنے لگے، روزے پہ جانے لگے، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی گمراہی کی چیزیں ہیں آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ بندہ بندہ ہے اور اللہ اللہ ہے، اس الہام کو بالکل مان بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے اظہار کے لیے ایک اپنے ولی پر ایک چیز نازل فرمائی یا بات اس سے کی، اس سے کہا کہ ایسے ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی رہتی ہیں، آدمی کو ان چیزوں سے گزر جانا چاہیے، نہ اس پہ اعتراض کرنا چاہیے، نہ بولنا چاہیے، نہ ہی ان چیزوں پہ جھگڑنا چاہیے، بس ایک کیفیت تھی، گزر گئی۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے حکم ہوا قبرستان بنانے کا، اور مجھے کہا گیا کہ سرہند شریف میں جو دفن ہوگا اسے بالکل ایسے ہی عذاب قبر اور سب چیزیں معاف ہیں جیسے غالباً لکھا ہے کہ حرمین شریفین کے قبرستانوں۔ اس طرح کی عبارت مل جائے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خطبہ نقل کیا ہے امام العارفین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فصوص الحکم میں۔ فصوص الحکم پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہی نہیں رہے، وہ آخری ہستی جو فصوص الحکم پڑھاتی تھی وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے گورڑا شریف میں، وہ دنیا ہی ختم ہو گئی اور وہ لوگ ہی ختم ہو گئے۔ فصوص الحکم میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ نقل کیا ہے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں مجھے پہچانو، میری قدر کرو۔ یہ تو خیر اور جگہ بھی آتا ہے کہ ان کا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے اٹھ جاؤں۔ اللہ کی قسم کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا نے کتاب میں نازل کی ہو اور اس کا علم مجھے نہ دیا ہو۔ یہ خطبہ فصوص الحکم میں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ میرے آسمان بھی تم ہی ہو اور میری زمین بھی تم ہی ہو اور میری کائنات بھی تم ہی ہو، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب تم ہی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو الہام کیا گیا تھا تو یہ قرب اور محبت کے اظہار کے جملے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خدا نے اپنا جیسا بنا دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ بھی انسان تھے، وہ بہت بڑے آدمی تھے، ان کے مناقب ہیں، ان کے فضائل ہیں، ان کی شفاعتیں ہیں، قیامت میں حساب۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا حساب میں آدمی جو لایا جائے گا وہ قتل ہوگا، کسی انسان کے خون سے خدا شروع کرے گا، کیونکہ خون کے معاملات خدا کے ہاں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنائی اور انہوں نے فرمایا انا اول من جسا، میں پہلا شخص ہوں جو دونوں گھٹنے ٹیک کے اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا اللہ میرے خون کا حساب لے، میرا خون کہاں گیا۔ یہ ہے، یہ سب اللہ کے قرب کے جملے ہیں، اللہ کی محبتوں کے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کہیں الہام نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوا، ہوا ہوگا یار، انہی الفاظ میں ہوا ہوگا، لیکن خدا کا قرب ہے جس کا اظہار ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت یہ دونوں صفتیں سیدنا علی، شیخ عبد القادر جیلانی، ابن عربی، حضرت مجدد رحمہ اللہ کبھی اللہ کے برابر ہو گئے ہوں، معاذ اللہ، یہی شرک ہے۔
اسے بتائے الہ الناس، لوگوں کا پروردگار، جس کے سامنے لوگ عبادت کے لیے گھٹنے ٹیک دیں، جس کی دو صفتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے خرچ کریں، وہ عبادت ہے۔ علم بھی اس کا ہے، قدرت بھی اس کی ہے، جتنا علم کسی کو دے دے بس اتنا مل گیا، اور قدرت جتنی جس کو دے دی وہ مل گئی۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم مختلف صورتوں کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ کبھی بھی ان صورتوں کی پرستش نہیں چاہیے، کبھی بھی ان صورتوں کی طرف التفات نہیں چاہیے، کبھی بھی ان صورتوں کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھنا۔ اصل حقیقی مالک اللہ ہے۔ شیخ خواب میں آئے اور بشارت دی کہ بیٹا ہوگا، اور بیٹا بھی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیخ کوئی بیٹا عنایت کرنے آئے تھے، وہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری تھی، اور خدا کا فرشتہ، خدا کی رحمت شیخ کی صورت میں آئی تاکہ تم اصل فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جبریل امین جیسا فرشتہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے پوری عمر میں اسے صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ جب وحی لے کے آئے تھے، اور دوسری مرتبہ جب معراج میں مجھے لے جا رہے تھے تو میں حیران رہ گیا جبریل کو اس کی اصل صورت میں دیکھ کے۔ 600 جناح، 600 سے زیادہ پر تھے، اور آپ نے فرمایا آسمان کا افق، آسمان کا ظاہری حصہ جبریل کے پروں سے اٹا پڑا تھا۔ اصل صورت کیا تھی؟ یہ آئے کس صورت میں؟ ہمیشہ داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں داہیہ رضی اللہ عنہ سے خوبصورت کوئی جوان نہیں تھا، اور جبریل امین ہمیشہ داہیہ کی صورت میں آتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھ سے پوچھا یہ کون تھا؟ میں نے کہا داہیہ آئے تھے، آپ نے کہا یہ جبریل تھے اور تمہیں سلام کہہ رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کہ وہ تشریف لا رہی ہیں اور آپ کے لیے انہوں نے کھانا پکایا ہے اور چنگیر میں رکھ کے لا رہی ہیں، اور اللہ نے سلام بھیجا ہے خدیجہ کو، اور اللہ نے کہا ہے دنیا کی زندگی میں صبر کر لو، جنت میں نے تمہیں ایک محل دیا ہے، صرف ایک موتی میں پورا محل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ نے فرمایا میں نے وہ موتی کا محل دیکھا تھا جو خدیجہ کے لیے، اور وہ آئیں اور چنگیر اور کھانا، تو جبریل نے کہا میرا سلام انہیں پیش کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ اللہ اور اس کا فرشتہ جبریل دونوں تمہیں سلام کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں کیونکہ جبریل نے سلام کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اللہ نے نہیں بھیجا، اللہ نے وہاں سلام بھیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے صورتیں جو مختلف نظر آتی ہیں خواب میں، اس میں جاہل آدمی ان صورتوں کو پوجنے لگتا ہے، کچھ نہیں بھائی، وہ اللہ کا ایک اچھا بندہ ہے، اس کی صورت تبدیل ہو کے دکھانے میں آ گئی، اس چیز میں آ گئی جس سے تعلق خاطر ہوتا ہے۔ فرشتے بیک وقت 2 چیزیں لے کے جا رہے ہیں، بشارت بھی اور عذاب بھی، اور دونوں جگہ جو اللہ نے صورتیں بھیجی ہیں وہ کیا ہے؟ بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، قال سلام علیکم، انہوں نے کہا اللہ کی سلامتی ہو تم پہ، انہوں نے کہا اللہ کی سلامتی ہو، اور پھر دیکھتے رہے اور کہا قوم منکرون، عجیب سی ہیئت کے لوگ ہیں، عجیب ان کی رنگ اور ان کی صورتیں ہیں، اور انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو بیٹے کی بشارت دیں، آپ کے یہاں بیٹا ہوگا۔ پیچھے سن رہی تھی اہلیہ ان کی، اور وہ باہر آئیں، فسکت وجہہا، اپنے چہرے پہ اس نے ماری انگلیاں، اور اس نے کہا ہائے ہائے اس عمر میں، ھذا بعلی شیخہ، میرے یہ شوہر تو بالکل بڈھے ہو گئے اور مجھے دیکھو میں بالکل ہی بڈھی گئی گزری عمر میں۔ تو انہوں نے کہا اتعجبین،
آپ کو تعجب ہو رہا ہے، پروردگار کی قدرت ظاہر ہوگی اور آپ کے یہاں بیٹا ہوگا۔ ٹھیک وہی بیٹے کی بشارت دینے والے چہرے پہنچ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا انہ قد جاء امر ربک، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر لیا ہے انہیں عذاب دینے کا، بالکل اس معاملے میں اب گھبرانا نہیں ہے، اور بس ذرا ٹھہر، صبح کی پہلی کرن جب پھوٹے گی تو عذاب شروع ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اتنے ستائے ہوئے تھے، اتنے زیادہ کہ ایک جملہ انہوں نے کہا کہ کاش کوئی میرا آج سہارا ہوتا، میں اس سہارے سے چمٹ جاتا، کاش میرا کوئی قبیلہ کوئی چیز ہوتی۔ اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا الیس الصبح بقریب، فرشتوں صبح آ نہیں گئی، کرن پھوٹی نہیں ہے، مارو انہیں، ختم کر دو۔ ہیں وہی فرشتے عذاب لے کے آئے، کیونکہ وہ اٹریکشن جو کافروں کو جمع کرنے کے لیے تھی وہ ان میں آ گئی، اور ادھر بیٹے کی بشارت دینی تھی، فرشتے اپنی صورت میں نہیں آئے، اللہ نے جس صورت میں بھی بھیجا۔ یہاں سے ٹھوکر لگتی ہے خدا کی توحید، الہام ہو جاتا ہے، کشف ہو جاتا ہے، خواب میں دیکھ لیتا ہے، حتیٰ کہ عالم بیداری میں دیکھ لیتا ہے۔ عالم بیداری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جنتی ہو۔ ان چیزوں کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ان چیزوں کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے نام جن پر اعتماد کرتے ہیں، جو اسلام کی تاریخ کا حصہ ہیں، جو مجددین ہیں اپنی اپنی صدیوں کے، ان سب پر تہمت باندھنا ہے کہ سب جھوٹ بولتے۔ سیوطی نے لکھا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 99 مرتبہ دیکھا، یوں تشریف لے جا رہے ہیں، یوں آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ مجھ سے ملے اور بہت محبت کا اظہار فرمایا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بتائیں میں جہنمی ہوں یا جنتی؟ تو آپ نے فرمایا جنتی ہوں۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، پھر میں نے سوچا میں دوبارہ کبھی دیکھوں گا تو پھر ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول یہ تو ارشاد فرما دیں بغیر عذاب کے، آپ نے فرمایا تمہارے لیے ایسا ہی ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس کا انکار صرف وہی آدمی کر سکتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو جاہل ہو، اس سے پڑھا نہ ہو امت کے لٹریچر کو، اس سے ابن عربی کو نہ پڑھا ہو، مولانا روم کو نہ پڑھا ہو، فرید الدین عطار کو نہ پڑھا ہو، حکیم سنائی کو نہ پڑھا ہو۔ اسی لیے مولانا روم کہتے ہیں کہ اصل دو آدمی تھے، فرید الدین عطار اور سنائی، اور ان دونوں کے بعد تیسرا میں آیا ہوں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال سنائی کے مزار پہ گئے تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کہ ہم تو فاتحہ پڑھ کے باہر آ کے بیٹھ گئے، علامہ ان کی قبر پر کھڑے آدھا گھنٹہ روتے ہی رہے۔ سنائی غزنوی میں بہت بڑا آدمی تھا، یہ سب جھوٹے تھے۔ کیا کرتے ہیں آپ آسان راستہ کیوں نہیں؟ یہ ہوا ہوگا ان کے ساتھ، مگر ہم عقیدے میں کتاب و سنت کے پابند۔ اور چوتھے آدمی تین کے بعد علامہ اقبال خود، جس مقام اور مرتبے کے آدمی تھے، اور انہوں نے خود اپنے مکاشفات کو جو لکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ اس سے بھی عجیب و غریب باتیں کوئی انکار نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کا مطالعہ محدود ہو۔ جو شخص روزانہ 300-400 صفحے نہیں پڑھ سکتا، بھلا دخل دینے کی ضرورت کیا ہے ان کاموں میں؟ نہ عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے، یار اپنی زبانوں کو پڑھیں، انہیں سیکھیں، اصل لٹریچر تک پہنچیں کہ اصل لٹریچر کیا ہے۔ اس لیے اللہ کی جو دو صفات ہیں نا، علم اور قدرت، شرک شروع ہوتا ہے اللہ کی صفت علم سے کہ میں بھی، اللہ بھی جانتا ہے اور فلاں حضرت بھی جانتے ہیں، خواب میں یہ کہ فلاں فلاں فلاں، اور مجھے بیٹا اللہ نے دیا ہے اور حضرت نے بھی آ کے نوکری فلاں، اور میں نے خواب میں فلاں حضرت کو دیکھا مجھے یوں کر دیا تھا۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، انہوں نے مجھے لاہور کا سارا رزق تقسیم کرنے پہ لگا دیا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان کا رزق میرے حوالے۔
بالکل آپ نے دیکھا ہوگا حضرت معین الدین چشتی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بھیا کوئی خبر نہیں ہے، اللہ کے فرشتے ان کی صورت میں آئے تھے، کیونکہ آپ کے دل کو محبت لاہور والوں سے ہے یا اجمیر والوں سے ہے، اللہ نے ایسے بھیجا تھا کہ آپ خوش ہوں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ ہے الہ الناس، وہ پروردگار عالم جو کل کائنات کا معبود ہے، علم بھی اس کا، قدرت بھی اس کی، ارادہ بھی اس کا، سمع بھی اس کا، بصر بھی، تکوین بھی، حیات بھی، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بالکل اسی طرح کسی کو شریک نہیں بنانا جس طرح اس کی ذات میں شرک نہیں کیا کرتا۔